بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين یہ آج کا درس جو ہے وہ عبادت کے موضوع پر ہے اور اس سے پہلے آپ کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں اللہ رب العالمین نے 3 گروہ ان کا ذکر فرمایا اور پورے قرآن کریم کا موضوع یہی 3 افراد ہوں گے۔ ایک گروہ اس کو مسلمان کہا گیا، دوسرے کو قرآن کریم نے کافر کہا اور تیسرے کو منافق کے لفظ سے تعبیر فرمایا۔ اور یہی 3 قسم کے لوگ اس دنیا میں پائے جاتے ہیں اور انہی تینوں کا تذکرہ قرآن کریم میں ہوگا۔ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، جو اللہ رب العالمین کے احکامات کو زبان سے اقرار کرے اور دل سے اس کی تصدیق کرے، یعنی جو بات اس کے دل میں ہے وہی زبان پر ہونی چاہیے اور جو زبان پر ہے وہی دل میں ہو تو اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ اور اس کی صفات پہلے گزر چکی ہیں، پہلے درس میں ان کا تذکرہ ہوا۔ اور دوسرا وہ جو اللہ رب العالمین کے احکامات کو بالکل ان کا انکار کرتے ہیں، یعنی سرے سے وہ کہے کہ نہ خدا ہے، نہ خدا کے رسول ہیں، نعوذ باللہ نہ قرآن ہے، میں کسی چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اس کو کافر کہا گیا۔ اور وہ بھی جو کچھ زبان سے کہتا ہے وہی اس کے دل میں ہوتا ہے،
مسلمان کے دل میں اقرار ہے اور کافر کے دل میں انکار ہے، اور دل میں بھی انکار ہے اور زبان پر بھی انکار ہے، اس کو کفر کہتے ہیں۔ اور منافق کی تعریف قرآن کریم میں یہ کی گئی کہ اس کے دل میں کچھ اور ہو اور زبان پر اس کے خلاف ہو، یعنی دل اور زبان ایک نہیں ہوتے۔ زبان پر اسلام کا کلمہ اگر اسلام مسلمانوں کے پاس جائے تو زبان پر اسلام کا کلمہ ہوگا، دل میں کفر ہوگا، اور جب کافروں کے پاس جائے گا تو پھر ظاہر ہے زبان پر کفر ہوگا اور دل میں کچھ اور ہوگا۔ ایسے شخص کو منافق کہا گیا ہے۔ اور اس موضوع کو شروع کرنے سے پہلے یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ علماء مفسرین نے منافق کو سب سے زیادہ خطرناک قرار دیا ہے، اس لیے کہ کافر کا پتہ ہے کہ یہ کافر ہے، اس نے انکار کر دیا اسلام کا، اس نے انکار کر دیا اللہ رب العالمین کا، اس نے انکار کر دیا اللہ کے رسولوں کا، اس نے اللہ کی کتابوں کا انکار کر دیا۔ بات واضح ہو گئی اور اس کی دشمنی سامنے آ گئی۔ اب منافق اس لیے خطرناک ہے کہ اس کے زبان پر کچھ اور ہے، دل کے اندر کچھ اور ہے، سننے والا اس کی بات پر جب اعتبار کرے گا تو اندر اس کے کچھ اور نکلے گا، اور ایسے شخص سے بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور ایسا شخص جو ہے وہ ایسے موقع پر انسان کو نقصان پہنچا سکتا ہے جہاں اس کو فائدے کی توقع ہو۔ اور یہاں تک علماء نے لکھا اگر اسلامی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو سب سے زیادہ نقصان اسلام کو منافقین سے پہنچا، جو مسلمانوں کے ساتھ تھے زبانی طور پر لیکن اندر سے وہ مسلمانوں کے خلاف تھے، اور ایسے لوگوں کی وجہ سے اسلام کو بہت نقصان پہنچا، اور جب تک یہ لوگ ایسے موجود رہیں گے اسلام کو انہی سے نقصان پہنچے گا۔ کافر کی بات واضح ہوتی ہے اور بندہ اس سے اپنے بچاؤ کا طریقہ یا احتیاط کر سکتا ہے، لیکن منافقین سے احتیاط بھی نہیں ہو سکتی۔ اس سے آگے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا تو فرشتوں سے مشورہ کیا، فرشتوں کو یہ بات بتائی، اور وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اے محبوب جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے اس تخلیق پر اعتراض کیا۔ قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، اے اللہ تیری عبادت کے لیے ہم بہت ہیں، اور کیا تو زمین میں ایسی مخلوق کو پیدا کرنا چاہتا ہے جو خون بہائے گی اور فساد پھیلائے گی؟ تو اب فرشتوں کا کام اعتراض کرنا نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کی بات کی تائید کرنا تھا۔ اس میں حکمتیں ہیں، مفسرین نے اس کے اندر بڑی حکمتیں بیان کی ہیں، بہرحال یہ موضوع نہیں ہے لیکن میں اس پر بھی بات کرتا۔ ان فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو سب سے پہلے ان فرشتوں کے اس اعتراض کا جو جواب ہے وہ علم کے ذریعے دیا، اور علم کے ذریعے کیسے دیا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام چیزوں کے اسماء جو اس کائنات میں اس نے پیدا کی تھی یا پیدا کرنا تھی، تمام نام جو ہے وہ آدم علیہ السلام کو آنن فانن سکھا دیے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کلہا یہ تاکید ہے کہ
ہر چیز کا نام اللہ رب العالمین نے سکھا دیا، تعلیم دی. اور پھر فرشتوں سے پوچھا قال انبئونی باسماء ہؤلاء، پھر ان چیزوں کو سامنے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا کہ ان کے نام بتاؤ. انبئونی باسماء ہؤلاء، ان چیزوں کے نام بتاؤ. اب فرشتے کیا نام بتاتے، چونکہ علم تو اللہ کے دینے سے آتا ہے، علم کا خزانہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے، علیم اس کی ذات ہے. اور فرشتوں نے اعتراف کیا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، یا اللہ تیری ذات پاک ہے، تو ہمارے عقل اور خیال سے پاک اور بالا تر ہے، ہمیں تو وہی علم ہے جو تو نے ہمیں دیا، اس سے زیادہ تو ہمارے پاس کوئی علم نہیں. اب آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت علم دیا تمام چیزوں کے اسماء کا اور ان کی ماہیت. اور اگر آپ اسی ایک بات پر غور فرمائیں کہ اللہ رب العالمین جب سکھانے پہ آتا ہے تو وہ ایک لمحے میں کیا نہ کیا سکھا دیتا ہے، کیونکہ وہ محتاج نہیں، وہ قادر مطلق ہے، وہ ساری کائنات اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں. آدم علیہ السلام کو نام بتائے. آج موجودہ سائنس اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ انسان ان چیزوں کے 14 صدیوں میں نام تجویز نہیں کر سکا. یہ قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ کو 14 صدیاں گزر چکی ہیں، 15ویں صدی ہے، کہ 14 صدیوں میں سائنسدان ان چیزوں کے نام آج تک دریافت نہیں کر سکے جن کی تعلیم اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو اس وقت آنن فانن عطا فرمایا. اب علم یہ اللہ کے پاس ہے اور وہ جس کو جتنا چاہے وہ عطا فرماتا ہے. اب علم کی اس بحث میں آ کر یہ مفسرین نے جو اس کے حق میں ہیں کہ اللہ رب العالمین جو بتانا چاہے بتا سکتا ہے، انہوں نے بھی اپنے علم کے مطابق لکھا. اور جو کہتے ہیں کہ نہیں علم صرف اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں، انہوں نے بھی اس پر بحث کی. اب دو طبقے تو ہیں نا، طبقے تو بہت زیادہ ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے اور ان میں سے ایک ہدایت پر ہوگا، 72 جو ہے وہ جہنم کے راستے پر ہوں گے، یعنی جہنم میں جانے والے ہوں گے. ناجی اور صحیح صراط مستقیم پر ایک ہی مسلک اور ایک ہی فرقہ ہے، یہ بات طے شدہ ہے. وعلم آدم علیہ السلام، اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام دیے. جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا تو فرشتوں نے اپنے عجز کا اظہار کیا اور کہا کہ یا اللہ ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں جو علمتنا، جو تو نے ہمیں سکھایا، اس سے زیادہ تو ہم کچھ نہیں جانتے. اب انبیاء کے علم کے بارے میں سب سے پہلی یہ بات قرآن کریم سے ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی شکل میں جس پہلی ذات کو جب پیدا فرمایا تو وہ ذات عام انسان کی نہیں، وہ نبی کی تھی. اور نبی اس کائنات میں ہدایت کے لیے بھیجا جاتا ہے. تو اس کائنات میں ہدایت پہلے آئی، انسان بعد میں آیا. ہدایت کا بندوبست اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے فرمایا اور نبی کو پہلے پیدا فرمایا، اس کے بعد پھر مخلوق، دوسری مخلوق کو پیدا فرمایا، انسانوں کو پیدا فرمایا. پھر یہ بھی کہ انسان اور جن، قرآن کریم احکامات ان کو ارشاد فرما رہا ہے. قرآن کے مخاطب انسان اور جن ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کے علاوہ جتنی مخلوق پیدا فرمائی ہے وہ اللہ کی تسبیح ہر وقت کر رہی ہے. یہ بات ذہن میں رہے.
یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وہ جمادات کی شکل میں ہو یا نباتات کی شکل میں، حیوانات کی شکل میں ہو یا یہ پانی کی شکل میں، ہوا کی شکل میں ہو یا ذرات کی شکل میں، جس شکل میں بھی جو چیز اللہ رب العالمین نے آسمانوں اور زمین کے اندر پیدا کی ہے، وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، وہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ اور قیامت والے دن جب سوال و جواب کی بات ہوگی تو وہ انسانوں اور جنوں سے ہوگی، اور سورہ رحمان میں جو بار بار آ رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو ربکما یہ تثنیہ ہے کہ اے جنوں اور اے انسانوں، تم اللہ کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ چونکہ قرآن کے مخاطب یہ دو ہی ہیں، انسان اور جن، اور ان کو اللہ تبارک و تعالی نے ساری کائنات انسان کے لیے پیدا کی ہے، اور انسان کو اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کی ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر لیعبدونی، تاکہ وہ میری عبادت کریں، یعنی ان کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور جب انسان پیدا ہوا، اور پہلا انسان وہ نبی کی ذات کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور پھر ماں باپ کے بغیر پیدا فرمایا، اور مٹی سے پیدا فرمایا، اپنی روح اس میں پھونکی، اور روح پھونکنے کے بعد جب وہ ایک انسانی ڈھانچے میں، انسانی شکل میں جب وہ سامنے آئے، تو پھر فرشتوں کو حکم ہوا کہ آپ اس کو سجدہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کو سجدہ کرو۔ فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا، سب نے اللہ کے حکم کو مانا، سب نے اللہ کے حکم کی اتباع اور پیروی کی، اور اتباع ایسے کہ جو ہی حکم ہوا سارے سجدے میں گر گئے الا ابلیس، لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ اب سب سے پہلے کفر کہاں سے شروع ہوا؟ آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے، اور اللہ رب العالمین نے زمین پر اپنی مخلوق کو پہلا حکم ارشاد فرمایا، یہ سجدے کا پہلا حکم ہے اس زمین پر اللہ تعالیٰ کے احکامات میں سے، اور یہ تمام احکامات میں سب سے پہلا حکم سجدہ کرنے کا۔ اب وہ سجدہ جو آدم علیہ السلام کو کروایا گیا، اس کے بارے میں علماء نے کافی بحث کی ہے کہ یہ سجدہ عبادت کا تھا یا تعظیم کا تھا۔ تو یہ بات ہمارے ذہن میں رہے کہ بعض شریعتوں میں سجدہ کرنا جائز رہا، جس طرح یہ فرشتوں نے سجدہ کیا آدم علیہ السلام کو، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا، اسی طرح بادشاہوں کو بھی اس زمانے میں سجدے کیے جاتے رہے۔ اور یہ سجدہ جو اہل سنت والجماعت کے مفسرین کرام ہیں، جن کو ہم فالو کرتے ہیں، انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ سجدہ تعظیم کا تھا، اور آدم علیہ السلام کو صرف جہت سجدہ بنایا گیا، جس طرح آج ہم کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن ہم کعبے کو سجدہ نہیں کرتے، سجدہ ہم اللہ کی ذات کو کرتے ہیں، لیکن جہت جو ہے وہ قبلے کی وہ متعین کی گئی ہے۔ اور یہ کیوں متعین کی گئی ہے؟ اس لیے متعین کی گئی ہے کہ سارے مسلمانوں کا اتحاد ہو عبادت میں۔ کوئی یہ نہ کہے کہ میں ادھر سجدہ منہ کر کے نماز پڑھوں گا، دوسرا کہ نہیں میں ادھر منہ کر کے نماز پڑھوں گا، تیسرا کہ نہیں پاکستانی کے ہیں پاکستان کی طرف، دوسرے کے ہیں فلانی طرف۔ اس چیز سے بچنے کے لیے مسلمانوں کے اندر اتفاق، اتحاد اور ایک جہت کو قائم کرنے کے لیے کعبۃ اللہ کو یہ جہت قبلہ بنایا گیا ہے، لیکن اصل میں سجدہ جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات کو کیا جاتا ہے۔
لیکن جن شریعتوں میں یہ جائز رہا وہ کہتے ہیں کہ وہاں سجدہ عبادت کا بھی تھا، لیکن وہاں بھی عبادت اصل میں اللہ رب العالمین کی ہی ہے، اور دوسرے لوگوں کو جو سجدہ، اب یہ انسان ہی اس کا پابند ہے، اس سجدے کا پابند انسان ہے اور جنات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی صحابہ کرام نے اس سجدے کے بارے میں آپ سے پوچھا۔ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ وہ ایک علاقے میں گئے اور دیکھا کہ وہاں لوگ اپنے بادشاہوں کو سجدہ کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب وہ آئے تو ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر وہ لوگ یہ جاہل لوگوں کو سجدہ کرتے ہیں تو ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ کے ذہن میں یہ بات آئی اور آپ نے یہ بات اپنے آقا نعمت حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی اور عرض کی، یا رسول اللہ میں فلاں علاقے میں گیا، وہاں جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنے اس آقا کو، اپنے اس بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں، تو میرا جی چاہتا ہے کہ ہم آپ کو کیوں نہ سجدہ کریں، جبکہ آپ ہمارے آقا و مولا ہیں، آپ ہمارے نبی ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، سجدہ میری شریعت میں صرف اللہ کی ذات کے لیے جائز ہے، کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ اگر میری شریعت میں کسی اور کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا یا جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامن کو سجدہ کرے کہ اس کا اس پر بہت زیادہ حق ہے، اور آپ نے منع فرما دیا۔ اسی طرح ایک اور صحابی ہیں، وہ یہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، ایک اونٹ دور سے بھاگتا ہوا آیا اور اس نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کیا، جس طرح سجدہ کیا جاتا، اور اس نے بڑی تعظیم بجا لائی، اور وہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ یہ حیوان ہے اور آپ کی اتنی تعظیم کر رہا ہے، اس نے آپ کو سجدہ کیا، آپ ہمیں کیوں اجازت نہیں دیتے کہ ہم بھی آپ کو سجدہ کریں؟ تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کا دین پھیلانے کے لیے، اللہ کا دین مخلوق تک پہنچانے کے لیے اور اللہ کے مخلوق کی رہنمائی کے لیے تشریف لائے تھے، آپ نے کتنے حسین انداز میں اس صحابے کو یہ بات سمجھائی۔ آپ نے اس کو ڈانٹا نہیں، اس کو برا بھلا نہیں کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان شریعت کا پابند ہے، حیوان شریعت کا پابند نہیں۔ حیوان کو شریعت کا پابند نہیں کیا گیا، شریعت کا پابند انسان کو اور جنات کو کیا گیا ہے، اور آپ شریعت کے پابند ہیں، اس لیے انسان کسی اور کو، اللہ کے سوا کسی اور ذات کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ اگر حیوان نے ایسا کیا ہے تو وہ شریعت مطہرہ کا پابند نہیں، لیکن اس نے مجھے پہچان لیا ہے اور پہچان کر اس نے مجھے سجدہ کیا۔ اب یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حیوانات بھی پہچانتے ہیں، اور ایک کتاب ہے محبت النبی وطاعتہ بین الانسان والجماد، اور میں نے اس کا ترجمہ بھی کیا ہے، چھپی نہیں۔ اس میں یہ باقاعدہ ایک باب ہے کہ وہ انسان کتنا اس حیوان سے دور ہے، حیوان سے بھی بدتر ہے، جس حیوان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا اور اس نے انسان ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانا، یعنی اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فام و فراز رکھی۔ اسی طرح رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں مکہ مکرمہ کے ان پتھروں کو آج بھی پہچانتا ہوں، جب میں ان کے پاس سے گزرتا تھا تو وہ مجھ پر درود پڑا کرتے تھے۔ یعنی یہ پہچان کی بات ہے کہ اللہ کے نبیوں کو کون پہچانتا ہے۔ اب فرشتوں نے پہچان لیا، فرشتوں کو حکم ہوا کہ اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، تو جس نے نہیں پہچانا وہ اکڑ گیا۔ فرشتوں نے پہچان لیا، اللہ کے حکم کو انہوں نے پورا کیا،
اور فرشتہ ہے ہی اللہ کے حکم کی تکمیل کے لیے. اللہ کے حکم کی نافرمانی فرشتے کے اندر رکھی ہی نہیں گئی. فرشتے کے اندر صرف اطاعت رکھی گئی ہے, اس کے اندر انکار نہیں رکھا گیا. اور اسی بنیاد پر علماء نے یہ لکھا ہے کہ انسان جس کے اندر اطاعت بھی ہے اور جس کے اندر انکار بھی ہے, جب وہ انکار کو چھوڑ کر اطاعت کی راہ اختیار کرتا ہے تو اس وقت اللہ رب العالمین اس بندے پر اپنی رحمتوں کا خصوصی نزول فرماتے ہیں اور فرشتوں سے بہتر اس کو مقام عطا فرماتے ہیں. اس لیے کہ فرشتے کے اندر تو گناہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں, اور انسان کے اندر نیکی کی صلاحیت بھی ہے, گناہ کی صلاحیت بھی ہے. جب گناہ کی صلاحیت کو اللہ کے حکم سے ڈر کر وہ چھوڑ دیتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں وہ نیکی کو اپناتا ہے, برائی کو چھوڑ دیتا ہے, تو وہ فرشتے سے بہتر سمجھا جاتا ہے اور اللہ رب العالمین کے ہاں اس کا مقام فرشتے سے بہتر گرا جاتا ہے. یہاں علم کی جب بات ہو رہی ہے تو یہ بات بھی آپ کے ذہن میں رہے کہ قرآن کریم تمام علوم کا ماخذ اور مصدر ہے, اور قرآن از دا سورس آف ایوری نالج. ہر نالج, ہر علم قرآن کے اندر ہے. لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کوئی خشک اور تر چیز اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا نہیں فرمائی, مگر اس کا بنیادی علم جو ہے وہ قرآن کے اندر رکھا ہے. اب قرآن سارے علوم کا مجموعہ. آج تک سائنس پر جتنی تحقیقات ہوئی ہیں, چاہے وہ مسلمانوں نے کی ہوں یا غیر مسلموں نے کی ہوں, اور جتنی تحقیقات ہوئی ہیں ان کا ماخذ قرآن کریم کے اندر موجود ہے. اسی بنیاد پر اگر آپ اس کی تاریخ کو پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ کتنے غیر مسلم سائنسدان صرف اس وجہ سے مسلمان ہوئے کہ انہوں نے جب اپنی تحقیقات کا نچوڑ اور ماحصل دیکھا کہ وہ یہ قرآن تو پہلے سے اس کو بیان کر رہا ہے, ہم نے تو صرف اس سے پردے ہٹائے اور اس کو سامنے کیا ہے, تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ہر علم کا جو مصدر ہے, ہر علم کا ماخذ ہے, وہ قرآن کریم ہے. اس بنیاد پر کئی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ آدم علیہ السلام ساری کائنات کے نبی نہیں تھے, اور اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک وہ پوری کائنات کے نبی نہیں. وہ کوئی کسی خاص علاقے کے لیے نبی تھے, کوئی کسی خاص قوم کے لیے نبی تھے. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے نبی بن کر آئے. اب ان کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا ہی علم عطا فرمایا جتنی ان کی ضرورت تھی, اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات کے نبی ہیں. پہلے تو یہ بات, پوری کائنات کے نبی. جہاں تک الحمدللہ رب العالمین, عالمین کا لفظ جہاں تک یہاں استعمال ہوا ہے کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. وہی جہان وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کے اندر ہے. جو عالمین کی تعریف یہاں ہے وہی عالمین کی تعریف وہاں. جس کائنات کے حصے کا اللہ رب ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول اور باعث رحمت ہے. یعنی اتنی ہماگیر نبوت اور رسالت کسی اور نبی کے حصے میں نہیں آئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصے میں آئی. تو ان انبیاء کو علوم اتنے ہی دیے گئے جتنی ان کی ضرورت تھی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا علم دیا گیا جتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت تھی. اب آپ پوری کائنات کے نبی, اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کا علم آپ کو عطا کیا, اور قرآن کریم خود اس بات کا اعلان فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اگر آپ عربی سے کوئی شغف رکھتے ہوں, وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, ما یہ عموم پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو ہر وہ علم عطا فرمایا جو پہلے آپ نہیں جانتے تھے. اس میں دو مسئلے,
ایک تو یہ کہ نبی کو کا علم وہ حضرت آدم علیہ السلام کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یکمشت عطا فرما دیا، لیکن ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ضرورت تھی آپ پر قرآن نازل ہوتا اور آپ علم سے واقف ہوتے جاتے، اور جب قرآن کریم مکمل ہوا تو وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، یا رسول اللہ جو پہلے آپ نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ اب ہم نے آپ کو تعلیم کر دی، جو آپ نہیں، ما لم تکن تعلم، جو آپ نہیں جانتے تھے آج وہ سارا علم ہم نے آپ پر مکمل کر دیا۔ اور اسی تشریف میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث پاک جس میں بعض منافقین نے اعتراض کیا کہ ہم منافق ہیں، ہم حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں کرتے رہتے ہیں، صحابہ کے بارے میں باتیں کرتے رہتے ہیں، یہاں ہم کچھ بات کرتے ہیں، باہر جا کر کچھ بات کرتے ہیں اور آپ کو خبر ہی نہیں۔ یعنی منافقین کا یہ اعتراض اپنے طور پر منافق جب جمع ہوتے تو وہ یہ بات کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے اور صبح سے لے کر زور تک آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور جو باتیں پیچھے ہوئی تھیں وہ بھی بیان فرمائیں، جو ہو رہی ہیں وہ بھی بیان فرمائیں، جو آگے ہونے والی ہیں وہ بھی بیان فرمائیں۔ پھر آپ نے زور کی نماز پڑھائی، پھر اس کے بعد خطبہ شروع کیا اور عصر کی نماز تک رہا، پھر عصر کی نماز پڑھائی اور اس کے بعد وہ خطبہ شروع ہو گیا۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ اس دن شاید کائنات میں جو چیز، جو کوئی بات، جو واقعہ اس سے پہلے رونما ہوا یا بعد میں رونما ہونے والا تھا، کوئی ایسی بات نہیں رہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر بیان نہ فرمائی۔ اور پھر اللہ رب العالمین خود اس بات کا اعلان فرما رہا ہے، الرحمن علم القرآن۔ یہ بات سمجھنے والی ہے، پھر اس کے بعد ختم کرتے ہیں کہ رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استاد اور معلم اللہ کی ذات۔ آج اگر کسی بڑے پروفیسر سے، کسی بڑی یونیورسٹی سے کوئی شخص پڑھا ہوا ہو اور کسی نے اچھے ادارے سے کوئی ڈگری حاصل کی ہوئی ہو تو وہ فخر سے یعنی نیچے نہیں دیکھتا کہ میں فلاں کا پڑھا ہوا ہوں، میں فلاں یونیورسٹی سے باہر ہوں، میں فلاں استاد کا شاگرد ہوں۔ تو جس کا استاد اس کا رب العالمین ہو تو کیا وہاں کوئی علم کی کمی ہو سکتی ہے؟ اگر استاد کے اندر کوئی کمی نہیں، اور یہ تو کوئی کہہ ہی نہیں سکتا، تو کیا اس استاد نے اپنے شاگرد کو اور اپنے نبی کو، اپنے رسول کو، جس کو پوری کائنات کی بادشاہت عطا فرمائی، اس کو علم کے بغیر اس دنیا میں بھیجا؟ اگر آدم علیہ السلام فرشتوں کو ایک لمحے میں اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم سے چپ کرا سکتے ہیں اور فرشتے کہہ سکتے ہیں سبحانک لا علم لنا، یا اللہ تیری ذات بڑی پاک ہے، ہمارے پاس تو ان چیزوں پر، یہاں تک مفسرین نے لکھا ہے، اس کتاب کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ آدم علیہ السلام کو یہ چمچ، چمچا اور یہ ہانڈی اور برتنوں تک کے اسماء جو ہیں وہ اللہ رب العالمین نے بتا دیے، اور ہر چیز کو سامنے کر کے پھر فرشتوں سے پوچھا بتاؤ ان کے نام کیا۔ تو اس لیے جہاں بھی کہیں علم کی بات ہو رہی ہو تو پھر یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ ہمارے حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے تفسیر ضیاء القرآن لکھی، 5 جلدوں میں ہے، قرآن کی تفسیر ہے۔ ظاہر ہے جب وہ لکھ رہے تھے تو اس زمانے میں وہاں ہی تھا، پوری رات اور پورا دن ایک معنی کو ساری تفاسیر میں کھنگالتے، اور جو بڑی کلاسوں کے لوگ تھے دورہ حدیث والے ان کو ساتھ رکھتے، اور یہ ان کی تربیت کے لیے تھا۔ یعنی ایک آیت شاید ایک ہفتہ لے جاتی، جن کے معانی اور مفاہیم ذرا مشکل ہوتے، ہر تفسیر میں ان کو دیکھا جاتا۔ انہوں نے اس پر بحث لکھتے ہوئے کہا کہ ایک مسلمان کا یہ ذہن ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو جتنے علوم عطا فرمائے، آدم علیہ السلام سے لے کر، آدم علیہ السلام کی تو یہ قرآن خود کہہ رہا ہے نا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک
1,24,000 یا کم و بیش انبیاء کو جتنے علوم عطا فرمائے وہ سارے علم جمع کیے جائیں اللہ کے علم کے مقابلے میں وہ اسی طرح ہے جس طرح سمندر کے مقابلے میں قطرہ، سمندر کے مقابلے میں قطرہ۔ اور جو علوم اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کو عطا فرمائے، ان تمام کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے مقابلے میں جمع کیا جائے، یعنی حضور کا علم تو اللہ کے علم کے برابر اسی طرح ہے جس طرح سمندر کے مقابلے، علوم کے مقابلے میں اسی طرح ہے جس طرح سمندر کے سامنے قطرہ، اور پوری کائنات کے علوم کو جب جمع کیا جائے گا تو وہ اللہ کے علوم کے مقابلے میں ایک قطرے کی حیثیت میں ہوں گے، تو پھر یہاں مقابلہ کہاں ہوگا؟ جب انبیاء کے سارے انبیاء کے علم کو جمع کیا جائے تو اس کی نسبت اللہ کے علم سے اسی طرح ہے جس طرح سمندر کو قطرے سے نسبت ہے اور قطرے کو سمندر سے نسبت ہے۔ تو اتنا بڑا فرق جہاں ہو وہاں برابری نہیں ہو سکتی۔ اور دوسری یہ کہ اللہ رب العالمین اگر کسی کو علم عطا نہ فرماتا تو اس کے پاس علم نہ ہوتا، اور یہ اللہ کی دین ہے، جس کو وہ چاہے وہ عطا فرمائے، جس کو چاہے نہ عطا فرمائے۔ اور نبی کے پاس اپنی تعلیم سے کوئی چیز نہیں ہوتی، اللہ کی دین سے ہوتی ہے، تو دینے والا اور لینے والا کبھی برابر نہیں ہو سکتا۔ لہذا اہل سنت والجماعت پر جو سب سے بڑا اعتراض ہے کہ یہ نبیوں کو اللہ سے ملا دیتے ہیں، کوئی نبی اللہ سے مل کہاں سکتا ہے؟ جب اس اللہ نے نبی کو نبی بنایا، اگر وہ نبی نہ بناتا تو وہ نبی نہ ہوتا۔ مقام نبوت اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا ہے، اور مقام نبوت پر بندے اللہ نے فائز کیے ہیں کہ فلاں نبی ہے، فلاں رسول ہے۔ جب اس پیدا کرنے والے نے انبیاء کو پیدا کیا تو اب نبی اس خدا کے برابر ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ تو بہت بڑا فرق ہے، بہت بڑا بودھ ہے، اور اتنا بڑا فرق ہے جس کو قریب کیا ہی نہیں جا سکتا۔ لیکن یہ بات بھی کہ اللہ رب العالمین نے جس کو جو مقام دیا ہے قرآن کریم میں، وہ تمام صفات ان کے لیے ماننا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ یعنی قرآن کریم نے انبیاء کی جو صفات بیان کی ہیں، یعنی یہاں ہی کہ آدم علیہ السلام کو یہ علم عطا فرمایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، یہ اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے۔ اب انسان کی عقل تو اتنی ہے نہیں کہ اس کی پیمائش کر سکے، اس کو ماپ سکے، اس کا وزن کر سکے، بس اب یہی کہنا ہے کہ اللہ رب العالمین نے انبیاء کو جو کچھ عنایت فرمایا ہماری سمجھ سے وہ بالا تر ہے، ہماری عقل سے وہ بالا تر ہے، اور ہم اس کا حساب کتاب نہیں کر سکتے۔ جو اپنے رب نے اپنے انبیاء کو عطا فرمایا ہے ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ کی ذات کے بعد اگر اس کائنات میں کوئی سب سے بڑا ہے، مجدد افسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔